بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اختر قریشی اور آپ کا پسندیدہ چینل اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل، جس پہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک شہزادے کی اسٹوری، کہانی۔ دیکھیے، یہ شہزادہ اپنی زندگی کے بہترین دن گزار رہا تھا، پھر یک کیا ہوتا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس اسٹوری کے اندر۔ تو ہم چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے، جب ایک شہزادہ نما شخص اپنی زندگی کے بہترین دن گزار رہا تھا۔ پھر اس کو یک ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اپنی رعایا کے لیے وہ کام کر جاؤں کہ جس سے میری رعایا بھی خوش ہو، اور میری ریاست جو ایک بہت اچھی بہترین اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غریب کو ستایا جا رہا ہے اور مظلوموں کو پر مزید ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو میں ان کے خلاف ایک آواز بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جناب، اس نے شہزادے نے اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم چلیے اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، کیونکہ شہزادہ تھا اور شہزادے کا بڑا اثر و رسوخ تھا، پرسنالٹی بھی اچھی تھی، لوگ جوگ در جوگ اس کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ چہرہ وضاحت، گو کہ عمر اچھی تھی لیکن پھر بھی ینگ نظر آتا تھا، نوجوان، خوبرو، دوشیزائیں ہر وقت اس کی راہوں میں اپنی زلفیں بچھانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے شہزادے کے اندر ایک اور، جسے کہتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو ایک اور اس کے اندر اس طرح کا عنصر پیدا ہو گیا کہ اب مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، زندگی کے شب و روز گزرتے گئے۔ اب شہزادے نے ایک پلان ترتیب دیا کہ کس طرح سے غریب عوام کو جو ہے انصاف دلانا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اپنی ریاست کو پروان چڑھانا ہے، ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تو ان کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، ریاست کے اندر مزید ریاست ایک قائم ہوئی بھی ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے نبر آزما ہونا ہے، اور جو اصل ریاست ہے اس کو کس طرح سے اس کا حق دلوانا ہے اور مظلوم عوام کو اس کا حق دلوانا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، فاقہ کشی، اچھا، تعلیمی نظام کے اوپر اس کی بڑی توجہ تھی، کیونکہ خود وہ بیرون ممالک سے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ پورے ملک کی رعایا کے لیے ایک بہترین تعلیمی اسٹرکچر بنایا جائے اور یکساں تعلیمی نظام پورے ملک میں رائج کیا جائے۔ پھر آگے بڑھتے 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 جناب ترقی اور جد و جہد، جس کے اندر بہترین قسم کے ہاسپٹلز دی جائیں، سہولیات فراہم کی جائیں عوام کو، بہترین جناب علی کالج، اسکول، یونیورسٹی، ہاسپٹل بنائے جائیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ شہزادہ تھا، خوبرو تھا اور خوش شکل تھا، تو لوگ جوگ در جوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اس کو مالی عنایت کرتے رہے، فنڈنگ خوب اچھی طریقے سے کری، دنیا بھر سے فنڈنگ ہوئی، اپنے ملک سے فنڈنگ ہوئی، یعنی اپنی ریاست سے بھی فنڈنگ ہوتی رہی، بیرونی ریاستوں سے بھی فنڈنگ آتی رہی۔ جناب ایک کالج بھی بن گیا، یونیورسٹی بن گئی، ہاسپٹل بھی بہت خوبصورت، بہت بڑا بہترین قسم کا ہاسپٹل اس کی ریاست میں جناب علی، وہ عوام کے چندے سے، عوام کی دی ہوئی دولت سے، ریاست کی باسیوں کے دیے ہوئے فنڈ سے اس نے جناب علی بہترین ہاسپٹل بھی بنا لیا، یونیورسٹی بھی بن گئی،
اور نام بھی بڑا اچھا اس کا رکھا جناب علی، یونیورسٹی کا نمل یونیورسٹی اس کا نام رکھ دیا۔ بہرحال یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہم اس طرح سے لے کے چلے کہ ہم آگے جا کے ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالیں، یعنی ریاست کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے تاکہ ہم ان تمام کاموں کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس کے لیے جناب اس نے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا اور جدوجہد کرتے 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 انہوں نے اس ریاست کے ایک حصے کی جو ہے حکمرانی حاصل کر لی۔ اب اس ایک حصے کی حکمرانی حاصل کرنے کے بعد جو ان کو 5 سال کا ٹرن اوور ملا، تو اس میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے نئی نئی طریقہ کار اختیار کیے، نئی نئی جدتیں لے کر آئے۔ جو سیکورٹی ادارے تھے ان کے نظام کی تبدیلی، جو سول سیکورٹی کے ادارے تھے ان کے نظام کی تبدیلی، اور اسکول اور کالجز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کر۔ اچھا، ایک بہت اہم عنصر جو تھا وہ میں بتانا شروع بھول گیا۔ جب ان کو ایک ریاست کے ایک حصے کی حکمرانی ملی، گورنری ملی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم پوری ملک کی ریاست کو سنبھال سکتے ہیں۔ انہوں نے جناب علی اب پورے ملک کی ریاست کو سنبھالنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی، اور یہ سلسلہ ان کا چلتے چلتے 22 سالوں کی جد و جہد کے بعد، کتنے 22 سالوں کی جد و جہد کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہم ملک کی ریاست سنبھال لیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب ان کو ملک کی ریاست ان کے حوالے کرنی تھی، تو اس سے پہلے جو ریاست کے امین اور ذمہ داران تھے، جو جسے ریاست کے اندر جنہوں نے اپنی ایک علیحدہ ریاست بنائی ہوئی تھی، ان کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اس ریاست کے اندر کوئی ہل جل نہیں سکتا تھا۔ کوئی جو ہے، چاہے وہ سول سروس ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سروس کے ادارے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ سروس کے ادارے ہوں، وہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، چاہے عدلیہ ہو، چاہے مقننہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم، شہزادے نے، کہ بھائی ہم جو ہے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب علی، عوام کو مزید ہم اپنی طرف راغب کیسے کریں، تو عوام کو انہوں نے بہترین نعرے دیے کہ جناب ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے، ہم آپ کو دکھوں سے نکالیں گے، ہم آپ کو تکلیف سے نکالیں گے، ہم مہنگائی سے نکالیں گے، ہم فرقہ وارانیت سے آپ کو نکالیں گے، ہم عصبیت سے آپ کو نکالیں گے، ہم آپ کو ایک ایسا روشن مستقبل دیں گے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، اور آپ کو جناب وہاں پہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اور ہمارے ادارے ترقی کریں گے، اور ہماری اکنامی بوسٹ کرے گی، اور ہم دنیا کے بہترین سپر پاورز میں ہمارا شمار ہونے لگے گا، دنیا کی سویلائز کنٹریز میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ ہم تعلیمی نظام کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ ہماری جناب علی ڈگریاں، ہمارے جو ہے وہ انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹس، یعنی ہر مکاتب فکر، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر ٹریڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دنیا بھر میں عزت ملے گی۔ جب جناب اس جدوجہد کے بعد سب سے اہم جو کام تھا، انہوں نے کہا جی ہم خواتین کو بہترین مقام دیں گے کہ ان کی عزت اور آبرو ہر طرح سے محفوظ رہے گی۔ اب تعلیمی معیار کے اندر ہم بہترین قسم کے انقلاب لے کر آئیں گے، ہم جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو آزادی دلائیں گے، یعنی کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ کوئی بھی جناب علی جو ہے وہ اپنی بات کسی بھی فورم پہ جا کے ببانگ دہل کہہ سکتا ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور جو کچھ معاملات ریاست میں اب تک چلتے آ رہے ہیں وہ سب کالے قانون تھے، ان کو ہم سب کو ختم کر دیں گے، اور ہم عوام کی بہتری اور فلاح اور بہبود کے لیے بہترین کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو بلا سود بہترین طریقے سے فنڈنگ کریں گے، انہیں قرضے دیں گے، قرض حسنہ دیں گے، تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، بہترین گھر، بہترین ایجوکیشن، بہترین تعلیم، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ لیکن جب 22 سال کے بعد انہیں مسند اقتدار پر بٹھایا گیا تو جناب علی آنکھ کھل گئی اور اب اصل حقیقت ان کے سامنے آئی کہ یہ اقتدار کی کرسی پر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ریاست چلا رہے ہیں، یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ 22 سالہ جدوجہد کے اندر انہوں نے جو ٹیم تیار کی تھی وہ سب ناکارہ، بے سود ثابت ہوئی۔
پھر انہیں کیا کرنا پڑا، آئیے اب اس کی طرف بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ریاست کے وہی ستون جن کو وہ کنڈم، جن کو وہ چور، جن کو وہ ڈاکو، اور جن کے خلاف وہ جد و جہد کر کر اپنی عوام اور رعایا کو سہولتیں فراہم کرنا چاہتے تھے، انہی میں سے مزید گندی اور ناکارہ بھیڑیں انہوں نے چنی اور اپنا ریوڑا بنا لیا۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب جو ہم اپنا ریوڑا لے کے چلیں گے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 20-25 لوگ ہوں گے، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں، ہم صرف 20-25 لوگوں سے کام کریں گے۔ 22 سال کی جد و جہد کے اندر ہم نے 22 ایسے بہترین نمونے تیار کر لیے ہیں، ایسے بہترین ہم نے جو ہے بھیڑیں تیار کر لی ہیں کہ ان کی رہنمائی کے اندر پورا ملک جو ہے وہ ایسی بھیڑ چال چلے گا کہ سب اپنی چال بھول جائیں گے۔ تو جناب علی اب جو انہوں نے جو بھیڑیں چنی اپنی، جو انہی جماعتوں میں سے چنی گئیں جو ماضی میں ملک یعنی ریاست کو کنٹرول کرتی آ رہی تھی، ریاست کو چلاتی آ رہی تھی، تو ان تمام بھیڑوں نے، کیونکہ وہ اپنی اپنی جماعت سے وابستہ تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے طریقہ کار سے ریاست کو چلانا شروع کیا۔ اب کبھی ریاست کی ایک ٹانگ ٹوٹتی تھی تو اس کے اندر وہ جوڑا لگانے کے لیے کہیں باہر سے کسی کو امپورٹ کر کے لاتے تو اس کو عارضی طور پہ کھڑا کرتے۔ پھر کبھی دوسرا بازو کٹتا تھا تو کہیں سے بازو پکڑ کے لے کے آئے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، جس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر پانی، بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھے تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ریاست کے جو والی ہیں، جو ریاست کو چلا رہے ہیں، وہ چور ڈاکو ہیں۔ تو ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ تمام چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، فاقہ کشی، اداروں کے خلاف دنیا بھر کے اندر اپنی زبان سے اداروں کو گندا کیا، اور اب ریاست کا جو حشر اس وقت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شہزادے صاحب نے تو جو خواب دیکھا تھا وہ تو چکنا چور ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی آنکھ کھل چکی ہے۔ اب وہ جسے کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ مسئلہ تو آپ نے سنی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اب وہ جو کردار جو شہزادے صاحب تھے وہ دھوبی کے کتے بن چکے ہیں، نہ اب ان کے پاس گھر ہے نہ گھاٹ ہے۔ اب وہ ریاست کو کس طرح چلائیں گے ان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اب وہ اپنا منہ مار رہے ہیں، جدھر سے ان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس طرح بڑھ جاتے ہیں۔ جو ان کو کوئی بھی آ کر کوئی بات ان کو سمجھا دے، بتا دے، کان میں کہہ دے، وہ فوری طور پر پھر وہی، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ 100 سال تک امیری کی بولی جاتی، 100 سال تک غریبی کی بولی جاتی، تو کیونکہ وہ شہزادے تھے تو ابھی بھی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت اب وہ انہی عوام کی نظر میں کہ جنہوں نے ان کو، انہی کیا نام ہے قلم کاروں کی نظر میں کہ جنہوں نے ان کو شہزادہ بنایا تھا، جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا، ان کے سامنے ان کی حقیقت کھل کے آ گئی ہے۔ اب انہی کی نظروں میں وہ جو ہے وہ دھوبی کا کتا بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان، جس کو ایک وہ جماعت جس نے اپنا نام ہی تحریک انصاف رکھا تھا، عوام کو انصاف دلانے کے لیے میدان عمل میں لے کر کے آئی تھی، جس کے شہزادے آج کے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران نیازی صاحب ہیں، ان کو یہ عقل عطا فرمائے، ان کو یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ حکمت عطا فرمائے، یہ دانائی عطا فرمائے کہ جو دن ان کے باقی رہ گئے ہیں وہ خوش اسلوبی سے گزار لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بچا کچا ان کا پیریڈ رہ گیا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جائے، اور عوام تو گیری دلدل میں دھس چکی ہے، ان کو نکالنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی دوسرا ہی آئے گا، صحیح رہبر و رہنما وہی نکال سکے گا، کم سے کم مزید دھسنے سے بچ جائے اور یہ سلسلہ جو ہے یہاں ختم ہو جائے۔ تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایسے حکمرانوں سے، ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو تصور دیں مدینے کی ریاست کا، اور جب بات آئے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو گھروں میں جا کے سو جائیں اور گستاخان رسول کو آزاد کرائیں
اور قادیانیت، فرقہ وارانیت، لسانیت، عصبیت کو ہوا دیں اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرائیں اور اداروں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیں، حتیٰ کہ آزادی صحافت کے اوپر بات کرنے والے صحافت کے اوپر قدغن لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قرآن سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا موضوع آپ کو میرا پسند آئے گا۔ ایک گلوبل ٹیم کے ذمہ داروں کو آپ اگر اس موضوع کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور اپنی رائے سے نوازیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔